ایٹا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ مشکل ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹا کے ٹیسٹ مشکل کیوں ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو مذہبی لوگ ہیں، جو ایٹی کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں، جو قاری پوسٹ کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں، جو اسلامیات کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ سوال کوئی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ سوال سارے انگریزی میں ہوتے ہیں، عموماً لوگوں کی انگریزی اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے کہ وہ انگریزی کے اوپر ان کی گرپ ہوتی نہیں ہے کہ وہ سوال کو سمجھ سکیں۔ اگر یہی والے سوالات ان کو اردو میں لکھے آتے تو وہ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے، ان کے آپشن بھی سمجھ سکتے اور پھر یقیناً وہ درست جواب تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کر آ رہے ہیں کہ کنٹیکسچول کلوز اور کمپیریزن کلوز کا استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم نے جو انگریزی میں جو مشکل نظر آنے والے الفاظ ہوتے ہیں، اب دیکھیں بہت سے غیر مانوس الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے پڑھا نہیں ہوتا، لیکن اسی کنٹیکسٹ میں، اسی پیراگراف میں، اسی جملے میں، اس سے پیچھے یا اس کے آگے کہیں نہ کہیں اسی لفظ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایکسٹرا معلومات دی ہوئی ہوتی ہے کہ جو کہ بتاتی ہے کہ اس کا لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں کنٹیکسچول کلوز اور کمپیریزن کلوز۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک جملہ ہے، اٹ واز این آئیڈیلک ڈے سنی وارم اینڈ پرفیکٹ فار اے واک۔ ہمارے لیے ایک آئیڈیلک ڈے تھا جو سنی تھا، یعنی اس میں دھوپ تھی، سورج تھا، وارم تھا، گرم تھا، پرفیکٹ فار اے واک، اور چلنے پھرنے کے لیے، سیر کے لیے بھی بڑا بہترین تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ آئیڈیلک کیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیلک ڈے کی یہ آگے ساری اس نے تفصیل بتائی ہے کہ آئیڈیلک ڈے وہ والا ہوگا کہ جس میں دھوپ نکلی ہوگی، کہ جو گرم ہوگا اور جس میں چلنا آپ کے لیے پرفیکٹ ہوگا۔ تو یقیناً اس سے مراد ہم سمجھ جائیں گے کہ بڑا خوشگوار دن تھا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے آئیڈیلک کا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل تھا، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ والے جو اگلا جملہ ہے، یہ جو سیمی کالن کے بعد لکھا گیا ہے، یہ اسی کو بیان کر رہا ہے، یہ کنٹیکسچول کلو ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، she hums continuously، وہ لگاتار مستقل طور پر ہم کرتی ہے، all the time، سارا وقت، ہر وقت، and it annoys me، اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ بات مجھے ناگوار لگتی ہے، مجھے اس سے غصہ آتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کا مطلب کیا ہے، نہیں پڑھا ہوا، ہمیں نہیں پتا، اردو میں تو ہم کا مطلب پتا، انگریزی میں نہیں پتا، لیکن اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات ہے کہ جو مجھے ناراض کرتی ہے۔ تو ناراض کرنے والی بات یقیناً ہم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کوئی ایسی نفرت والی بات کرتی ہے، کوئی اس انداز میں بات کرتی ہے کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، آہستہ بولتی ہے تب مجھے سمجھ نہیں آتی، تیز تیز بولتی ہے تب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب ہمیں یہ اٹ انوائز می یہ والا جملہ بتا رہا ہے کہ ہم کا مطلب ہونا چاہیے کہ جو ناپسندیدہ بات ہے، یعنی ہم کا مطلب ہوگا وہ والی بات کہ جو ناپسندیدہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، the dates are listed in chronological order، جو تاریخیں ہیں ان کو کرونالوجیکل آرڈر کے حساب سے لسٹ کیا گیا ہے۔ they started at beginning، وہ شروع سے شروع ہوتی ہیں، and end with last event، اور جو آخری ایونٹ ہے اس پہ ختم ہوتی ہیں۔ اب کرونالوجیکل آرڈر کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل آگے دی ہوئی ہے کہ they started at beginning، یعنی شروع سے چیز شروع ہو رہی ہے اور آخری جو ایونٹ ہے وہ آخر میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹ وائز، ترتیب وار چیزوں کو ہم نے کرونالوجیکل آرڈر دے دیا، یعنی پہلی جو چیز ہے وہ پہلے، دوسرے نمبر والی دوسرے میں، تیسرے والی تیسرے میں، اور آخر والی آخر میں، یعنی جو ترتیب وار چیز ہوگی، ترتیب وار آرڈر ہے، اس کو ہم نے کرونالوجیکل آرڈر کہا۔ اور یہ ڈیٹیل ہمیں کیا کس نے دی؟ یہ جو آگے والا کنٹیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، بلال felt remorse or shame for his harsh words، بلال نے ریمورس محسوس کیا اور شیم یا شیم محسوس کیا for his harsh words، اپنے جو کہے گئے سخت الفاظ کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں شیم کا مطلب تو آتا ہے کہ کوئی شرمندگی والی بات ہے، وہ جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا ہے، اپنے کیے پر وہ نادم ہے، پشمان ہے، لیکن ہمارے لیے یہ نیا لفظ ہے ریمورس۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ریمورس محسوس کیا یا شیم محسوس کیا، یہ بھی ایک کنٹیکسچول کلو ہے جس کو ہم کمپیریزن کلو کہتے ہیں، کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک ہی جملے میں اپوزٹ معنی لائے جاتے ہیں، اینٹونیمز لائے جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سینونیمز لائے جاتے ہیں۔ یہاں پر سینونیم آیا ہے کہ ریمورس کا وہی مطلب ہے جو شیم کا مطلب ہے، یعنی بلال نے اپنے سخت الفاظ پر ریمورس محسوس کیا یا اس نے شیم محسوس کیا۔ شیم کا مطلب پتا ہے کہ وہ نادم ہوا، پشمان ہوا۔ اب یہ ریمورس کا بھی یہی مطلب ہے، تو دونوں ہیں آپس میں سینونیمز ہیں، اس لیے ریمورس از ایکول ٹو شیم ان میننگ، یہ بھی ہمیں مطلب پتا چل رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، دس سچویشن از اے کننڈرم،
ये सिचुएशन कॉनंड्रम है, अ पजल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए जो पजल है। अब देखें ये वाली छोटी सी लाइन ये आपको बता रही है कि कॉनंड्रम एक नया लफ्ज है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है और इसकी डिटेल हम खुद दे रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉनंड्रम, ये सिचुएशन ये जो हालत है कॉनंड्रम है और कॉनंड्रम की तारीफ है अ पजल फॉर एवरीवन, एक ऐसी बात, एक ऐसी पहेली जो किसी की भी समझ में नहीं आती। तो ये देखें कि इसी जुमले में कॉनंड्रम जो मुश्किल लफ्ज था उसका हमें माना दिया गया है। तो आज हमने ये देखा कि कैसे जो हमारे टेस्टों में आने वाले अंग्रेजी है जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे उनकी कंप्रीहेंशन कर सकते हैं। उसके लिए एक ही जुमले में एंटोनिम्स दिए हो सकते हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि उस नामालूम लफ्ज का मतलब क्या है। सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे हमारे इस जुमले में आया है। अच्छा, ये कॉनंड्रम जैसे उसकी डिटेल आगे लिखी हुई हो सकती है, ये भी हो सकता है। बाज़ औक़ात उसी जुमले के दूसरे हिस्से में या पहले हिस्से में उसके बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दी हुई होती हैं जिनको हमने कंटेक्चुअल क्लूज कहा, कि जो कि उस जो है वो स्ट्रेंज लफ्ज के बारे में, मुश्किल लफ्ज के बारे में हमें मालूमात देते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और ये वाली जो टिप्स हैं ये आप इस्तेमाल करके ना सिर्फ अंग्रेजी के लिए बल्कि जो साइंस के सवाल आते हैं, जो हिस्ट्री के सवाल आते हैं, जो ज्योग्राफी के सवाल आते हैं, ये सारे सवाल चूंकि मुश्किल होते हैं, उमूमन हमारी जो तालीम उर्दू मीडियम सिलसिले में हुई होती है और हमें इबारत को समझना, अब यही हाल है हमारी मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कि हमारे लिए होता तो आसान सी बात है, कोई x + 1 = 2 कि x की वैल्यू मालूम करें, लेकिन ये बात इतनी आसानी से नहीं लिखी होती बल्कि ये स्टेटमेंट की शक्ल में लिखी होती है। उस स्टेटमेंट को समझना मुश्किल होता है। इसलिए उम्मीद है कि आज का हमारा ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित रहा होगा। थैंक्स।